إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیج نمبر 236. صفات القلب السلیم، سلامت دل کی صفات، کوالٹیز، یعنی وہ دل جو بیماریوں سے پاک ہے، سلامت ہے. جیسے جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں ایسے ہی دل کی بیماریاں بھی ہوتی ہیں. تو جو دل بیماریوں سے پاک ہوتا ہے اس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور نہ تو مجھے رسوا کرنا جس دن سب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یعنی باپ کی وجہ سے، کیونکہ وہ اسلام نہیں لائے تھے، ایمان نہیں لایا تھا. یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، یعنی کوئی رشتہ بھی کام نہیں آئے گا، کوئی بھی انسان فائدہ نہیں دے گا. الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا، یعنی سلامت دل فائدہ دے گا. مال بیٹے کام نہیں دیں گے، بلکہ ساؤنڈ ہارٹ جو ہے انسان کا، وہ وہاں فائدہ دے گا. دنیا میں بھی ہماری زندگی کا انحصار دل پر ہے، اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی کا انحصار ہمارے دل کی حالت پر ہے کہ ہم کیسا دل لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، اور جب ان پر اس کی آیات یعنی قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، وہ ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں. یہ مومنوں کی صفات ہیں، اور یہ ساری صفات دل سے تعلق رکھتی ہیں. دل کا کانپنا، ایمان کا زیادہ ہونا اور رب پر توکل ہونا، یہ تینوں چیزیں دل سے تعلق رکھتی ہیں. کون ہے یہ مومن؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو رزق ہم نے انہیں دیا وہ خرچ کرتے ہیں. ان میں سے ایک چیز انسان کے جسم سے تعلق رکھتی ہے، جسم کی عبادت ہے وہ نماز ہے، اور ایک مالی عبادت ہے جو رزق کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. القلب السلیم الذی ینجو من عذاب اللہ یوم القیامہ. قلب سلیم
وہ دل ہوتا ہے جو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نجات پائے گا. هو القلب الذي قد سلم من مرض الشہوات، یہ وہ دل ہوتا ہے جو خواہشات کی بیماری سے سلامت ہوتا ہے، یعنی جس میں بہت ساری ڈیزائرز نہیں ہوتی، مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے وہ بھی مل جائے. وسلم من مرض الشبہات، اور وہ سلامت ہوتا ہے شکوک و شبہات کی بیماری سے بھی. الذی قد سلم لربہ، یہ وہ دل ہوتا ہے جو اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے، جو رب کو تسلیم کر لیتا ہے، جو رب کا فرما بردار بن جاتا ہے. وسلم لامرہ، اور اس کے حکم کا بھی تابعدار ہو جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو سبمٹ کر دیتا ہے، اللہ کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے. وَلَمْ تَبْقَ فِيهِ مُنَازَعَةٌ لِأَمْرِهِ، اور اس کے اندر اللہ کے حکم کے سامنے کوئی اختلاف نہیں ہوتا. کوئی تنازع ہوتا نا، کھینچا تانی، لڑائی جھگڑا، اختلاف، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو وہ مان جاتا ہے، وہ اس سے مخالفت نہیں کرتا، اس سے کنٹراڈکٹ نہیں کرتا. ولا معارضۃ لخبرہ، اور نہ اس کی احکامات، یعنی خبر سے مراد جو قرآن و سنت میں خبر ہمیں دی گئی ہے، اس سے کوئی ٹکراؤ کرتا ہے، کوئی کلیش نہیں ہوتا اس کا، یعنی اس کی تھنکنگ میں اور قرآن کی آیات میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں، وہ ان کو سچ سمجھتا ہے. تو یہ پہلی کوالٹی ہوتی ہے سلامت دل کی. ان ساری کوالٹیز کو پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے آپ اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہیں کہ کیا ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں. فَهُوَ سَلِيمٌ مِّمَّا سِوَى اللَّهِ وَأَمْرِهِ، وہ سلامت ہوتا ہے اللہ اور اس کے حکم کے خلاف کسی بھی چیز سے. لا يريد الا اللہ، وہ اللہ کے سوا کسی چیز کا ارادہ نہیں کرتا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. ولا يفعل الا ما امرہ اللہ عز وجل، اور وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا، یعنی جو بھی زندگی میں کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتا ہے، اس کے خلاف نہیں جاتا. فاللہ وحدہ غایتہ، بس ایک اکیلا اللہ ہی اس کا مقصود اور مطلوب ہوتا ہے، یعنی ہر چیز میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو پرائرٹی دیتا ہے. وَأَمْرُهُ وَشَرْعُهُ وَسِيلَتُهُ، اور اس کا حکم اور اس کی شریعت اس کا وسیلہ ہے، یعنی اس کا ذریعہ ہے. لا تعترضه شبهة تحول بینہ وبین تصدیق خبرہ، کوئی شک و شبہ آڑے نہیں آتا جو اس کے اور اس کی خبر کی تصدیق کے درمیان حائل ہو. یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم پڑھتا ہے، جیسے ابھی ہم نے اوپر سب سے پہلی آیت پڑھی کہ اس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے قلب سلیم کے، تو ایک مومن کا دل اس میں شک نہیں کرتا، کہ وہ فوراً مان جاتا ہے کہ ہاں واقعی قیامت کے دن قلب سلیم ہی کام آئے گا، نہ میرے بچے کام آئیں گے اور نہ میرا مال کام آئے گا، جن دو چیزوں کے پیچھے ہم اپنے آپ کو قربان کیے رکھتے ہیں یا اپنے آپ کو گھلائے رکھتے ہیں. یعنی ہماری اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی پریشانیاں یہی دو ہوتی ہیں، ہم کھائیں گے کہاں سے، ہمارا فیوچر کیا ہوگا، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، وہ خوش ہیں یا نہیں ہیں. یعنی ایز اے پیرنٹ سب سے زیادہ فکر انسان کو زندگی میں ان دو چیزوں کی ہوتی ہے، حتیٰ کہ انسان اپنے آپ کو بھی بھلا دیتا ہے، یعنی اپنی صحت، اپنی خوشیاں، اپنا سب کچھ پیچھے، اور یہ دو چیزیں آگے ہو جاتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دونوں کو تو کراس کر دیا، یہ تو کل نہیں کام آنے والی، کام آئے گا سلامت دل، قلب سلیم کام آئے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں، فوراً مان جاتے ہیں کہ ہاں واقعی ایسا ہی ہے، یہی ہوگا، ہمیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. یہی بات یہاں کی جا رہی ہے کہ اللہ کا حکم سن کے اس کی خبر یعنی اس کی بات کی تصدیق کرتا ہے، یعنی اس کو ویریفائی کرتا ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کرتا. ولا شہوتن تحول بینہ و بین متابعت رداہ،
اور نہ ہی کوئی خواہش حائل ہوتی ہے اس انسان کے درمیان اور اللہ کی رضا کی پیروی کے کام کے درمیان. یعنی وہ اللہ کی رضامندی کے ہر کام کو خوشی سے کرتا ہے، یہ نہیں کہ وہ پہلے اپنی خواہشات کے پیچھے جاتا ہے اور بچا کچا وقت اس کو دیتا ہے یا وہ کام کرتا ہی نہیں، بلکہ اس کی پرائرٹی نمبر 1 یہ ہوتی ہے کہ جو میرے رب کی رضا ہے پہلے مجھے اسے فلفل کرنا ہے، اس کے بعد کوئی اور چیز ہوگی. یعنی خواہشات 2 طرح کی ہوتی ہیں. شہوت جو ہے نا 2 طرح کی ہے. ایک ہے حرام خواہشات، ان کے پیچھے تو جانا ہی نہیں نا. اور ایک ہے مباح جائز خواہشات. یعنی کچھ خواہشات انسان کی جائز ہیں، زندگی میں بے شمار خواہشات ہوتی ہیں انسان کی. تو جب اللہ کی رضا کی کوئی بات آتی ہے تو وہ اپنی خواہش کو بھی پیچھے کر دیتے ہیں. مثلاً آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کسی کو فون کریں، بات کر لیں، اپنے کسی بچے کا حال پوچھ لیں، اتنے میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے. تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ اچھا بہتر ہے میں پہلے نماز پڑھ لوں پھر اس کے بعد یہ کروں. آپ یہ نہیں کرتے کہ اچھا کوئی نہیں 5 منٹ ہیں ابھی شروع کرتی ہوں، 5 منٹ کی بات شروع ہوئی 25 منٹ پہ چلی گئی، نماز بھی لیٹ ہو گئی، سب کچھ. یہ اب کیا ہوا کہ آپ نے اللہ نے جس چیز کے لیے آپ کو کال کیا تھا نماز، وہ تو آپ نے کر دی پیچھے، اور آپ اپنی خواہش پوری کرتے رہے اور دل بھر کے باتیں کرتے رہے. باتیں کرنے کی بھی ایک خواہش ہوتی ہے نا، اور اپنی پسند کے لوگوں سے باتیں کرنے کی بھی ایک خواہش ہوتی ہے. تو اب وہ خواہش مباح ہے، کوئی منع نہیں ہے، ایز لانگ ایز آپ کوئی کسی کی غیبت نہیں کرتے یا آپ کسی کو ٹونٹ نہیں کرتے یا آپ کسی کو ہرٹ نہیں کرتے تو آپ بات چیت کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ بات چیت آپ کی نماز میں یا آپ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے تو پھر آپ کا قلب جو ہے نا اس میں کوئی بیماری ہے. وَمَتَىٰ كَانَ قَلْبُ الْعَبْدِ كَذَٰلِكَ، اور جب تک بندے کا دل ایسا ہوتا ہے فَهُوَ سَلِيمٌ مِّنَ الشِّرْكِ، تو وہ شرک سے سلامت ہوتا ہے. وَسَلِيمٌ مِّنَ الْبِدْعِ، اور بدعت سے سلامت ہوتا ہے. وَسَلِيمٌ مِّنَ الْمَعَاصِي، اور نافرمانیوں سے سلامت ہوتا ہے. وَسَلِيمٌ مِّنَ الْغَيِّ، اور سرکشی سے بھی سلامت ہوتا ہے. وَسَلِيمٌ مِّنَ الْبَاطِلِ، اور باطل سے بھی سلامت ہوتا ہے. یعنی یہ ساری چیزیں اس میں سے نکل جاتی ہیں، شرک، بدعت، نافرمانیاں، سرکشیاں اور باطل چیزیں. فالقلب السلیم هو الذي سلم لعبودیة ربه حبا وخوفا، تو سلامت دل وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے، یعنی اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے محبت سے اور خوف سے. یعنی وہ اپنے آپ کو اپنے رب کی عبادت کے لیے تیار پاتا ہے، کبھی محبت کے ساتھ، کبھی خوف کے ساتھ، کبھی دونوں چیزیں ملی جلی. ورجاء و طمعا، اور امید اور طمع یعنی توقع سے، توقعات وابستہ کر کے کہ اللہ تعالیٰ میری عبادت قبول کر لے گا، میری دعائیں سن لے گا. وسلم لامرہ وسلم لرسولہ تصدیقا وطاعتا، اور وہ اس کے حکم کے لیے بھی وہ اس کے حکم کو بھی مان لیتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کو اور اس کے رسول کے حکم کو بھی مان لیتا ہے، اس کا بھی فرما بردار ہو جاتا ہے، ان کے احکامات کی تصدیق کرتے ہوئے اور ان پر عمل کر کے اطاعت کرتے ہوئے. وَاسْتَسْلَمَ لِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ، اور وہ تسلیم کر لیتا ہے، مان جاتا ہے اللہ کی قضاء و قدر کو، تقدیر کو بھی مان جاتا ہے، یعنی تقدیر کے فیصلوں پر بھی راضی ہو جاتا ہے. اب مثال کے طور پر کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جو صرف تقدیر میں لکھے ہونے کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں. مثلاً ہماری ایک خاص شکل و صورت ہے، ٹھیک ہے نا، ناک کی ایک شیپ ہے، آنکھیں ایک خاص رنگ کی ہیں، حال حلیہ ہے، ہمارا قد ہے، ہمارا سائز ہے، یہ ساری چیزیں. کبھی کسی انسان کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی ہر چیز سے بالکل مطمئن ہو؟
کیا یہ آپ کا فیصلہ تھا یا اللہ کا فیصلہ تھا؟ جو بھی آپ ہیں، کہ آپ کی ہائٹ کتنی ہو، آپ کی فیس کیسا ہو، آپ کا کلر کیسا ہو، آپ کے دانت کیسے ہو، آپ کی آنکھیں کیسی ہو، ناک کیسا ہو، یہ کس نے بنایا؟ اور یہ تقدیر کا حصہ ہے. بہت سے لوگ اس پہ راضی نہیں ہوتے اور وہ مسلسل اس وجہ سے پریشان رہتے ہیں. اور پھر اب تو سبحان اللہ جو دنیا نے ترقی کر لی، پلاسٹک سرجری سے اپنے آپ کو چینج کراتے رہتے ہیں. اور کچھ عرصہ پہلے 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے، ایک بچی سوئسائڈ کرنا چاہتی تھی، میڈیکل کی فورتھ ایئر کی اسٹوڈنٹ سوئسائڈ کرنا چاہتی تھی. تو کسی نے مجھے کہا کہ آپ ذرا اس سے بات کر لیں کہ اس کا وہ جینا نہیں چاہتی. میں نے کہا ہے کیا مشکل کیا ہے؟ تو کہا کہ اس کو اپنا شاید ناک پسند نہیں تھا، تو کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ آپ پلاسٹک سرجری کرا لو. اب جو اس نے کرایا تو وہ تو پہلے سے بھی زیادہ اس کو ناگوار ہو گیا، اور اب وہ ریورس نہیں ہو سکتا. تو وہ اب اپنی شکل نہیں دیکھ سکتی، اور اب وہ اپنے آپ سے سخت بیزار ہے، اور وہ چاہتی کہ میں اپنے آپ کو ختم ہی کر لوں. یعنی یہ لمبی کہانی کا خلاصہ ہے 3-4 جملوں میں. تو اس میں پھر خیر بات جو بھی ہوئی وہ تو ایک الگ کہانی ہے، لیکن اس واقعے سے مجھے یہ بات حقیقت سمجھ میں آئی کہ کچھ لوگ اپنے آپ سے بھی راضی نہیں، یعنی اپنے حال حلیے سے یا جو اللہ نے ان کو بنا دیا، جو دے دیا، اس پہ خوش نہیں ہے. اس پر کبھی بھی ہمیشہ الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے صحت سلامتی کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور اس میں جو اللہ نے کیا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے. ایک اور چیز، ہم کس گھرانے میں پیدا ہوئے، کس ملک میں پیدا ہوئے، کیا یہ ہمارا فیصلہ تھا؟ کس سینچری میں پیدا ہوئے، ہم؟ کس زمان میں پیدا ہوئے، ہمارا فیصلہ تھا؟ نہیں، یہ تقدیر کا حصہ تھا کہ آپ کو اس جگہ پر، اس شہر میں، اس کپل کے ہاں اس جگہ اس طرح پیدا ہونا ہے. ہو گیا. اب کچھ لوگوں کو اس پر بڑی پریشانی رہتی ہے، وہ اس پر راضی نہیں ہوتے. تو اب آپ دیکھیے کہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں تقدیر کے حصے. اسی طرح شادی ہو گئی آپ کی، اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، جہاں ہونی تھی ہو گئی. پھر بچے ہوئے، کسی کو اللہ نے بیٹے دیے، کسی کو اللہ نے بیٹیاں دی، کسی کو اللہ نے ملا کے دیے، کسی کو کچھ بھی نہیں دیا. کچھ لوگ اس پہ بڑے پریشان رہتے ہیں، اس پہ راضی نہیں ہوتے. تو یہ قلب سلیم نہیں ہے. اگر آپ ان چیزوں پر پریشان رہتے ہیں تو یہ قلب سلیم نہیں. اس میں ہمیں کیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، مجھے اس پہ سبمٹ کر لینا چاہیے، سرنڈر کر لینا چاہیے. میں اللہ سے شکوہ نہیں کر سکتی کہ آپ نے مجھے ایسے ماں باپ کے گھر کیوں پیدا کیا، فار ایگزامپل. نہیں، اللہ کا فیصلہ تھا. تو یہ تقدیر کے فیصلوں پہ راضی ہونا بھی قلب سلیم کا ایک حصہ ہے. اس وقت تک قلب سلیم نہیں جب تک ہم اللہ کے حکم شرعی اور حکم قدری کو ایکسپٹ نہ کریں. فلم یتہمہ ولم ینازعہ، تو وہ اس کو یعنی اللہ کو الزام نہیں دیتا، اتہام تہمت سے ہے نا، اور اس سے ترازع نہیں کرتا، جھگڑا نہیں کرتا کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کیا. اور اس کی ولم یتسخط لاقدارہ، اور اس کی تقدیروں پر ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا، اس پہ جلتا کوڑتا نہیں. سخت میں غصہ بھی کرنا اور اس کے ساتھ جلن کڑن کا بھی ہونا، وہ ایسا نہیں کرتا. وہ بالکل راضی مطمئن ہے اپنی زندگی سے. اور اس کی ساری پھر انرجی کہاں لگ رہی ہے کہ جو اس کے دائرہ اختیار میں ہے امپروو کرنے کے لیے، وہ بجائے غصہ کرنے کے اللہ سے، اپنے اوپر پریشان ہونے کے یا دوسروں پہ پریشان ہونے کے، وہ اپنے اوپر ورک کرتا ہے. اور جہاں اللہ نے اس کو گرو کرنے کا موقع دیا ہے اس میں وہ گرو کرتا ہے. دیکھیں نا، کچھ چیزیں اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھی ہیں، کچھ ہمیں ان میں اختیار دیا ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو. تو وہ اس میں نہیں انڈلج ہوتا جو ان کنٹرول میں ہی نہیں ہے، بلکہ وہ فوکس کس پہ کرتا ہے، جو اس کے کنٹرول میں ہے، اور اس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو بہتر بنا سکتا ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت کیپیسٹی رکھی.
بہت کیپیسٹی. یعنی انسان اگر ارادہ کر لے تو ونڈرز کر سکتا ہے. اللہ نے اس کو بہت بڑی صلاحیت دی. وہ آپ نے معلوم ہی ہوگا آپ کو کہ آئنسٹائن جو فوت ہوا تھا تو اس کو مورچری میں رکھا گیا تھا دفن کرنے سے پہلے. تو کوئی جو شخص مورچری میں تھا یعنی جو اس کے اوپر نگرانی میں تھا اس سے بات کر کے تو ایک سائنٹسٹ نے اس کا جو دماغ تھا وہ نکلوا لیا اور اس پر ورک کیا اور پتہ چلا کہ آئنسٹائن بھی اپنے دماغ کا صرف 2% استعمال کر سکا تھا. تو پھر ہم لوگوں نے کیا استعمال کیا؟ اتنا بڑا خزانہ اللہ نے دیا ہوا دماغ کا، دل کا، اور ہمارے اندر اتنا پوٹینشل رکھا ہے بہت سے کام کرنے کا، لیکن ہم صرف اپنی سستی کی وجہ سے، کم ہمتی کی وجہ سے اور irrelevant چیزوں میں جو ہمارے کنٹرول میں ہی نہیں، ان کے بارے میں سوچ سوچ کے. اور فیوچر ہمارے کنٹرول میں ہے، کس دن مرنا کس دن. کچھ عرصہ پہلے، کوئی 10-15 سال پہلے کی بات ہے کہ کوئی میرے پاس سے میرے آفس میں ایک بچی کو لے کر آیا. اس کا رنگ پیلا اور اس کی حالت خراب اور ایسا لگتا تھا کہ ابھی اس کو کچھ ہو جائے گا. بٹھایا میں نے، پوچھا میں نے کہ کیا ہوا؟ کہتی کہ اس کو کوئی خواب آیا کہ فلاں تاریخ کو تم مر جاؤ گی، اور یہ اس خوف سے نکل نہیں رہی. میں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ اس پہ پریشان ہو، دو میں سے ایک چیز ہوگی، یا تو تم مر جاؤ گی تو یا تو نہیں مرو گی. اگر تم مر گئی تو اس کی جلدی سے تیاری کر لو، ابھی کچھ مہینے باقی ہیں، تیاری کر لو. اور اس کے لیے میں ریکمینڈ کروں گی کہ تم تعلیم القرآن کورس جو ہے اس میں داخل ہو جاؤ، قرآن پڑھو، قرآن سے ہی تیاری ہوگی. اور اگر تم نہیں مری تو پھر تو تمہارے پاس بہت کچھ کرنے کا وقت. اب یقین کریں جس وقت اس نے بات مان لی، الحمدللہ اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. پڑھتے 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 اس کے اندر ایسا قرار ہے، وہ کئی سال تک جی، ابھی بھی شاید جیتی ہو، مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ اس خوف سے نکل آئی. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو فیوچر سے متعلق ہوتی ہیں وہ ہمیں پریشان رکھتی ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ جن کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں پہ پریشان ہوں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، ہم کیوں نہ اپنے آپ کو ان چیزوں میں لگائیں کہ جو اس وقت میرے کنٹرول میں ہیں، جو اس وقت میں کر سکتی ہوں، تاکہ میرا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے مجھے آگے لے جانے والا ہو. یعنی جس طرح ایک پودا آپ بیج لگاتے ہیں نا، تو وہ جو چھوٹا سی کمپل نکل آتی ہے، پھر آپ دیکھتے کہ ہر روز اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوا ہوتا ہے. اگر آپ غور کرتے ہو تو اتنا اچھا لگتا ہے وہ اضافہ، کیونکہ میں نے انڈور پلانٹس رکھے ہوئے تو میں ہر روز چیک کرتی ہوں، اچھا اب کتنا ہو گیا، اب کتنا. کہتے ہیں میری نانی تو منع کیا کرتی تھی کہ تم پیچھے لگ جاتی ہو، پودوں کو ہر وقت نہیں دیکھتے، اسی طرح بچوں کو ہر وقت نہیں دیکھتے کتنا گرو کیے، پھر وہ گرو نہیں کرتے. لیکن میں تو رب کی قدرت دیکھتی ہوں کہ سبحان اللہ، کہ وہی پاٹ ہے، وہی مٹی ہے، وہی سب کچھ ہے، یہ کیسے بڑا ہو گیا، یہ کس نے یہ کیا، کون سی قوت ہے یہاں، کون سی طاقت ہے یہ. تو سبحان اللہ، اسی طرح ہم بھی ہر روز گرو کرتے ہیں، فزیکلی تو کر جاتے ہیں یا ڈی جنریٹ ہو رہے ہیں، لیکن مینٹلی اور اسپرچولی ہم بہت کچھ کر سکتے، بہت آگے جا سکتے ہیں. بہت پوٹینشیل رکھا ہے اللہ نے ہمیں بہت خزانے دیے ہیں، ہم ان کو ایکسپلور ہی نہیں کرتے، ہم ان پر ورک نہیں کرتے کیونکہ اس میں محنت لگتی. کوئی دنیا میں ایک مشکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز آسان نہیں رکھی. ہر چیز حاصل کرنے کے لیے you have to make effort، اور مسلسل محنت، مسلسل پریکٹس پریکٹس پریکٹس، اور جو چیزیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ بھی آپ کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہاں پر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ وَلَمْ يَتَسَخَّطْ لِأَقْدَارِ، قدر نہیں کا اقدار، بہت ساری چیزوں کی قدر، بہت سی تقدیریں ہیں ہماری. مجھے خیال آ رہا تھا ایک تو کہ وہ اتنا اچھا آپ نے مشورہ دیا تعلیم القرآن کر کے، تو اس نے پتہ نہیں زندگی میں کتنی اپنی ویلیو ایڈ کر لی ہوگی، نہ صرف اپنے لیے، اوروں کے لیے کتنی نفع مند بن گئی ہوگی. وہ الحمدللہ. جس شہر سے آئی تھی، کیونکہ اس کو میں نے ہاسٹل میں رکھ لیا، جس شہر سے آئی تھی اسی شہر میں واپس گئی اور وہ باقاعدہ اس برانچ کے ساتھ کام کرتی رہی.
یعنی لیٹسٹ میری اطلاعات کے مطابق، اس کے بعد تو میرا ظاہر ہے میں پاکستان سے باہر آ گئی، مجھے نہیں معلوم، لیکن اور اب پھر میں اس کو دیکھتی تھی تو اسمائل کیا کرتی تھی، یعنی اس کے چہرے پہ اسمائل آ گئی، اس کو زندگی مل گئی. قرآن زندگی دیتا ہے نا. اور ایک اور چیز خیال آئی تھی استاذہ جی کہ یہ جو بات ہے نا کہ جو چیز قضا اور قدر کا حصہ ہے انسان اس کو قبول کر لے، تو میں سوچ رہی تھی اگر ہم اپنی باڈیز کو دیکھیں، ایک فزیکل رینج ہے نا کہ ہاتھ یوں موو ہو سکتا ہے، اس سے بیونڈ نہیں جا سکتا، تو کوئی بھی اس سے پریشان نہیں ہوتا کہ اسے بیونڈ کیوں نہیں جا سکتا، میرا بازو یہاں کیوں، میں گردن پیچھے موڑ کے کیوں نہیں دیکھ سکتی، وی ایکسیپٹ دس. تو جیسے یہ قدر کا حصہ ہے، ایسے ہی باقی احکام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، کیسے ہم بنے، کہاں ہم پیدا ہوئے، یہ سب بھی قدر کا حصہ ہے. وائی بی اینگری آن سم تھنگ لائک دیٹ؟ کچھ لوگ تو اس پہ ناراض ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا کیوں کیا. شاید آپ کی ملاقات کبھی ایسے لوگوں سے بھی ہوئی ہو کہ جو اس بات پہ غصے ہوتے ہیں کہ وہ ماں باپ ان سے کچھ تقاضا کرتے ہیں نا، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، ہماری بات سنو یا کچھ کرو، کہتی کیوں پیدا کیا تھا، یہ آپ کی فالٹ ہے. اسے شیطان انسان کو کس حد تک گرا دیتا ہے نا، کس حد تک ذلیل کرتا ہے. تو جو انسان اپنی زندگی کی قدر نہ کرے، اس سے آپ کس خیر کی توقع کر سکتے ہیں کہ پھر وہ اپنے ماں باپ کی یا کسی اور کی کرے گا. یعنی سب سے پہلے تو اپنی اس کو کوئی قدر نہیں اپنی لائف کی، پھر ماں باپ کی کوئی نہیں، تو کسی اور کے لیے وہ کیا اچھا ہو سکتا ہے. وَسَلِمَ جَمِيعَ أَحْوَالِهِ فَأَسْلَمَ لِرَبِّهِ وَمَوْلَاهُ، وہ اپنے رب اور اپنے مولا کے لیے فرما بردار ہو گیا، انقیاداً وخضوعاً وذلاً وعبودیتاً، فرما برداری میں، عاجزی میں. انقیاد کہتے ہیں فرما برداری کو، اور ذل بھی عاجزی کو کہتے ہیں، اور عبادت میں. وَسَلِمَ جَمِيعَ أَحْوَالِهِ وَأَقْوَالِهِ، اور وہ سلامت ہو گیا اپنے تمام حالات میں، تابع ہو گیا تمام حالات اور اقوال میں. وَأَعْمَالِهِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِنَةِ، ظاہری اور باطنی اعمال میں. لما جاء عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. وَسَالَمَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَحِزْبَهُ الْمُفْلِحِينَ، اور وہ صلح جوئی کر لیتا ہے، یعنی دوستی کر لیتا ہے اللہ کے اولیاء سے اور اس کے کامیاب گروہ سے. الذابین عن دینہ وسنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کے دین کا دفاع کرنے والے ہیں اور اس کے نبی کی سنت کا دفاع کرتے ہیں. جیسے مختلف محدثین کے جو آپ کو حالات میں نے سنا رہی ہوں آج کل بخاری میں. والقائمین بہا والداعین الیہا، اور اس پر قائم رہنے والے ہیں اور اس کی دعوت دینے والے ہیں. یعنی پھر ایسا انسان جو سلامت دل رکھتا ہے، اس کا تعلق، اس کی دوستی، اس کی صلح، اس کا وہ اس کا میل جول ان لوگوں سے ہو جاتا ہے جو اللہ سے دوستی کرتے ہیں اور اللہ کے دین کا دفاع بھی کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کی طرف انوائٹ کرتے ہیں. وَعَادَ أَعْدَاءَهُ الْمُخَالِفِينَ لِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کتاب اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالفین، دشمنوں سے عداوت رکھتا ہے. الخارجین عنہما، جو اس سے نکلے ہوئے ہیں، یعنی کتاب و سنت سے الگ ہو کے زندگی بسر کر رہے ہیں. الداعین الی خلافہما، جو ان دونوں کے خلاف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. والمؤمن حی والکافر میت، مومن زندہ ہے، کافر مردہ ہے. والمیت لا یؤمر بصلاۃ ولا صیام حتی تنفخ فیہ روح الایمان، اور میت کو نماز اور روزے کا حکم نہیں دیا جاتا یہاں تک کہ اس میں ایمان کی روح پھونک دی جائے. وَإِنْ كَانَ سَيُحَاسَبُ عَلَى تَرْكِهِ الْإِيمَانَ وَالْأَعْمَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگرچہ اس کا حساب لیا جائے گا ایمان اور اعمال چھوڑنے پر قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے ایمان قبول کیوں نہیں کیا اور نیک کام کیوں نہیں کیے. فَإِذَا حَيَّ قَلْبُهُ بِالْإِيمَانِ، پھر جب اس کا دل ایمان کے ساتھ زندہ ہو جاتا ہے، صَارَ قَابِلًا وَمُسْتَعِدًّا لِقُبُولِ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِ،
تو وہ قابل اور تیار ہو جاتا ہے، یعنی اس قابل ہو جاتا ہے، اس میں صلاحیت آ جاتی ہے، تیار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات، اوامر اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان کو قبول کرنے کے لیے، یعنی پھر وہ اللہ کی باتوں کو ایکسپٹ کر لیتا ہے۔ جب ایمان آ جاتا ہے دل میں تو پھر کیا ہوتا ہے، ایکسپٹنس بھی آ جاتی ہے۔ والمرض قسمان، بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں جی۔ فالمؤمن حی والحی اما صحیح و اما مریض، مومن زندہ ہوتا ہے، مومن میں زندگی ہوتی ہے، والحی اور زندہ انسان اما صحیح یا تو صحت مند ہوتا ہے، ہیلدی ہوتا ہے، وہ اما مریض یا بیمار ہوتا ہے۔ فصاحب القلب السلیم هو الصحیح، تو جو قلب سلیم کا مالک ہوتا ہے وہ صحت مند ہوتا ہے۔ وصاحب القلب المریض هو السقیم، اور بیمار دل کا مالک بیمار ہوتا ہے، یعنی وہ انسان صحت مند ہوتا ہے جس کا دل سلامت ہوتا ہے، فزیکلی بیمار ہو سکتا ہے لیکن اس کا ایمان سلامت ہوتا ہے، اور اسی طرح جو جس کا دل بیمار ہو وہ بیمار ہوتا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے نا تو بہت سی بیماریوں کا تعلق انسان کی سوچ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یعنی اگر آپ مینٹلی فٹ نہیں ہے تو آپ فزیکلی بھی ویک فیل کریں گے۔ کتنی دفعہ ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے، ایکسپیرینس ہوتا ہے ہمیں، کہ اگر ہمارا دل اداس ہے یا تو ہمارا کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، ہمیں لگتا ہے کہ ہم اٹھ کے اپنے لیے پانی بھی نہیں بھر کے پی سکتے، اس طرح کی فیلنگ ہوتی ہے۔ تو اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے، اگر دل پراپرلی فنکشن نہ کر رہا ہو تو ہمارے باقی آرگنز جو ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ بلڈ کی سپلائی نہیں جاتی باقی آرگنز کو، تو وہ بھی بیمار پڑنے لگتے ہیں۔ والمرض قسمانی، اور بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، مرض شبہ و مرض شہوہ، ایک شکوک و شبہات کی بیماری اور دوسرے خواہشات کی بیماری۔ فالاول کما قال سبحانہ عن المنافقین، جو پہلی بیماری ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی ان کی غلط بیانی کی وجہ سے ان کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ والثانی کما قال سبحانہ، اور دوسرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، خواہشات، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عورتوں میں سے کسی ایک اور عورت کی طرح بھی نہیں ہو، یعنی تمہارا سٹیٹس الگ ہے۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو اپنی بات میں لچک پیدا نہ کرنا، فیطمع الذی، یا لوچ پیدا نہ کرنا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو امید لگا رکھے گا وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے، وقلن قولا معروفا، اور معروف طریقے سے بات کرنا، یعنی ازواج مطہرات کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب غیر مردوں سے، نان محرم سے بات کریں تو بہت پولائٹ لہجے میں نہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائیں۔ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ وشفاء هذین المرضین فی القرآن کما قال سبحانہ، ان دو بیماریوں کی شفا قرآن میں بیان ہوئی ہے،
یعنی ان دونوں بیماریوں کا علاج قرآن میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، کہہ دیجئے کہ وہ یعنی قرآن ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی، وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اور وہ جو ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم وقر ان کے کانوں میں بوجھ پڑا ہوا ہے، بند ہے ان کے کان، وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى اور وہ ان کے اوپر اندھے پن کا سبب ہے، یعنی ان کی آنکھیں بھی بند ہیں، دیکھتے بھی نہیں۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہی لوگ دور کے مقام سے پکارے جاتے ہیں، یعنی یہ اگر کوئی آواز سنتے تو ایسے جیسے دور سے کوئی بول رہا نا، تو آواز آ رہی ہوتی ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ تو قرآن بھی ان کے کانوں میں آواز آ رہی ہوتی ہے پر ان کو سمجھ کوئی نہیں آ رہی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد وَيَحْصُلُ تَأَثُّرُ الْقَلْبِ بِالْقُرْآنِ أَوْ بِالْمَوَاعِظِ وَغَيْرِهَا بِأَرْبَعَةِ أُمُورٍ، دل میں قرآن کا اثر ہونا یا نصیحت کا اثر ہونا یا اس کے علاوہ کسی چیز کا اثر ہونا، تأثر کا مطلب تاثیر ہونا، اس کی اثر ہونا، یہ حاصل ہوتا ہے 4 امور سے، 4 چیزوں سے، یعنی 4 چیزیں ہوں تو قرآن دل میں اثر کرتا ہے۔ الاول، نمبر 1، المؤثر کالقرآن مثلا یسمعہ او یقرأہ، قرآن کی طرح تاثیر ڈالنے والا ہے، مثلاً جو اس کو سنتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے، یعنی قرآن کا اثر اس وقت دل میں ہوتا ہے جب انسان اس کو یا سنے یا پھر پڑھے۔ الثانی، المحل القابل، محل کا مطلب مقام، قابل جو قبول کرنے والا ہو، قبول کرنے والی جگہ، اور وہ کون سی جگہ ہے؟ وَهُوَ الْقَلْبُ الْحَيِّ، زندہ دل ہے، الَّذِي يَعْقِلُ عَنِ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے احکام لیتا ہے، یعنی کان، آنکھ تو کام کریں گے لیکن جہاں وہ جا رہا ہے وہ بھی اس کو قبول کرے۔ مثال کے طور پہ آپ پانی ڈالیں گلاس میں، لیکن گلاس کے پیندے میں اگر کوئی کریک ہے یا سوراخ ہے تو کیا ہوگا؟ سارا باہر چلا جائے گا۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، ہم ڈالتے ہیں کسی چیز پانی، وہ باہر نکلا ہوا ہوتا ہے کیونکہ وہ مقام یا جگہ یا چیز جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں، اس کو لے نہیں پا رہی۔ تو اگر ہمارا دل ٹھیک نہیں ہے نا تو ہم جتنا مرضی قرآن سن لیں اور جتنا مرضی ہم پڑھ لیں، یہاں کچھ نہیں اثر ہوتا۔ الثالث، تیسری چیز، وجود الشرط، شرط کا ہونا۔ وہ کون سی شرط ہے؟ کنڈیشن، وَهُوَ الْإِصْغَاء، اور وہ ہے کان لگانا، توجہ سے سننا، دھیان سے سننا۔ اگر ہمارا دل نہیں ہوتا نا، دھیان نہیں ہوتا، ہمارا اٹینشن نہیں ہوتی، اصغاء کا مطلب اٹینٹو ہو کے سننا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ آپ قرآن مجید پلے کر کے اور خود واک کر رہے ہیں، کبھی کھانا پکا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کسی وقت آپ کا دھیان ادھر چلا رہتا ہے، موسٹلی آپ اپنے دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں اور وہ دل پہ اثر نہیں کرتا۔ لیکن اگر آپ مسجد میں یا حرم میں نماز کے دوران پوری کوشش کر رہے ہیں، اچھی قرات سن کے، اس کو سمجھ کے، یعنی اس کو انالائز کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے تو آنسو ہی نہیں رکیں گے۔ وہی آیتیں ہوتی ہیں، ایک جگہ سنتے ہیں کچھ اثر نہیں ہوتا، دوسری جگہ سنتے ہیں ٹھک دل پہ جا کے لگتی ہیں۔
بالکل، یعنی ایک مجلس، کیونکہ ایسی مجلس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں نا، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اس پہ سکینت آئے گی اور اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، گھر پہ یکسوئی بھی ہوتی ہے. جی سگنیفیکنٹ، بالکل واقعی فیل ہوتا ہے. استاذہ جب قرآن دھیان سے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بالکل ایسے ہی لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے کانورسیشن چل رہی ہے. بالکل، یا غور سے. جی. تو اس کے لیے یہ جو غور سے پڑھنے والی بات ہے نا، تو آپ کہیں بھی جہاں کنوینئنٹ ہو، جہاں آپ بیٹھتے ہو، مثلا میں نے اپنی نماز کی جگہ کے ساتھ قرآن شریف رکھا ہوا ہے. اس وقت جیسے نماز پڑھ کے بیٹھتے ہیں نا، تو دل کے اندر ایک خاص سکینت ہوتی ہے اور ایک اچھی فیلنگ ہوتی ہے. تو اس وقت میں کیا کرتی ہوں کہ اس کو نکال کے نا، تو ایک آیت زیادہ نہیں پڑھتی، تھوڑا سا پڑھتی ہوں، مگر اس طرح پڑھتی ہوں کہ ہر چیز مجھے سمجھ میں آئی کیا کہا گیا ہے، اور پھر وہ بالکل ایک اور ہی طرح سمجھ آ رہی ہوتی ہے. یہی جب انسان تلاوت کر رہا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے، اس طرح نہیں سمجھ آتی. اس وقت میں منہ سے نہیں پڑھتی، صرف نگاہوں سے دیکھتی ہوں کہ کیا لکھا ہوا ہے. جیسے ہم کوئی بھی کتاب پڑھتے ہیں نا، اگر آپ بول کے پڑھیں تو وہ اور طرح سمجھ آئے گی، اور اگر آپ صرف غور سے پڑھیں تو اور طرح سمجھ آئے گی. اینی الرابع، چوتھی چیز، نمبر 4، انتفاع المانع، رکاوٹوں کا نہ ہونا، ہرڈلز نہ ہوں. وہو اشتغال القلب وذہولہ عن معانی الخطاب، اور وہ ہے دل کا کہیں اور مشغول ہونا اور اس کا بے دھیان ہونا. یعنی ذہول ہوتا ہے عقل مارے جانا، یعنی عقل کا غائب ہونا. انمان الخطاب یعنی جو کلام ہے اس کے معنی سے غائب ہونا، اس کو نہ سمجھنا. فَإِذَا تَمَّتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ، جب یہ ساری شرائط پوری ہو جاتی ہیں، حصل الاثر، تو اصل پھر فَإِذَا تَمَّتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ، جب یہ 4 شرائط پوری ہو جاتی ہیں، حصل الاثر، تو اثر حاصل ہو جاتا ہے، یعنی تاثیر مل جاتی ہے، قرآن اثر کرتا ہے دل میں. وَهُوَ الْإِنْتِفَاعُ وَالتَّذَكُّرُ وَالْإِسْتِقَامَةُ، وہ کیا اثر ہوتا ہے کہ انسان قرآن سے فائدہ اٹھاتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے، اور اس کو استقامت نصیب ہوتی ہے. استقامت کا کیا معنی؟ اسٹیڈ فاسٹنس، یعنی ثابت قدمی مل جاتی، پھر وہ اس چیز پہ جم جاتا ہے کہ نہیں مجھے ایسا ہی کرنا ہے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، یقیناً اس میں البتہ یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو یا وہ کان ڈالے، یعنی کان لگائے، وہو شہید، اور وہ حاضر بھی ہو. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ان فی ذلک لذکری، بے شک اس میں یقیناً نصیحت ہے. ھذا هو المؤثر، یہ ہے اثر ڈالنے والی چیز، ذکر. کس کو؟ لمن کان لہ قلب، ھذا هو المحل، یہ ہے جگہ، جس کے پاس دل ہو، دل کے اوپر آئے گا اثر. او القى السمع وھذا هو الشرط وهو الاصغاء، اور یہ ہے وہ شرط جو ہے کان لگا کے سننا. وہو شہید وھذا انتفاع المانع، اور یہ ہے رکاوٹ کا دور ہونا، یعنی پوری طرح اٹینٹو، حاضر ہے. وقلب الانسان لہ اربعۃ ابواب، انسان کے دل کے 4 دروازے ہیں. وکلھا تصب فی القلب، اور وہ سارے کے سارے دل میں چیزوں کو انڈیلتے ہیں. وہی اللسان والاذن والعین والدماغ، یہ 4 دروازے زبان، کان، آنکھ اور دماغ ہیں. ہم جو بولتے ہیں نا وہ بھی ہمارے دل پہ اثر کرتا ہے، اور جو سنتے ہیں وہ بھی، اور جو دیکھتے ہیں وہ بھی، اور جو سوچتے ہیں وہ بھی. یہ ساری چیزیں جا کے دل پہ بیٹھتی ہیں.
فما يتكلم به اللسان يتأثر به القلب، زبان جو کچھ بولتی ہے وہ دل پہ اثر ڈالتا ہے. فإذا تكلم بالإيمان، پھر جب انسان ایمان کے ساتھ بات کرتا ہے، وہ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تأثر بذلك قلبه، اس سے اس کا دل اثر پکڑتا ہے، وزاد ایمانہ، اور اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے. والاذن باب الى القلب، اور کان دل کا دروازہ ہے. فاذا سمع کلمات الایمان، پھر جب وہ ایمان کے کلمات سنتا ہے، والقرآن، اور قرآن سنتا ہے، تأثر بها قلبہ، تو اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے، وزاد ایمانہ، اور ایمان بڑھ جاتا ہے. والعین باب الی القلب، آنکھ دل کا دروازہ ہے. فالنظر الی المخلوقات، مخلوقات کو دیکھنا، اللہ کی کریشن کو دیکھنا. وعظیم صنع الباری، اور اللہ سبحانہ الباری اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، پیدا کرنے والا، پیدا کرنے والے کی عظیم کاریگری کو دیکھتا ہے. یؤثر فی القلب، یہ چیز بھی دل میں اثر ڈالتی ہے. وتعلم الایمان بالنظر للکاملین فی الایمان، اور ایمان کو سیکھنا نظر کے ساتھ، یعنی غور و فکر کے ساتھ، للکاملین فی الایمان، یہ دونوں چیزوں کو مکمل کرتا ہے. فکلما نظروا الی المخلوق زاد ایمانہم بالخالق سبحانہ، جب وہ مخلوق کی طرف دیکھتا ہے تو ان کا ایمان خالق پہ بڑھ جاتا ہے، سبحانہ و تعالیٰ پہ. اما ناقص الایمان فینظر الی المخلوق ویغرق فیہ، سبحان اللہ. جو ناقص الایمان شخص ہوتا ہے وہ مخلوق کو دیکھتا ہے اور اسی میں ڈوب کے رہ جاتا ہے، یعنی مادی چیزوں کے اندر ہی انہی کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. چاہے وہ کوئی کھانے کی چیز ہو، چاہے وہ کوئی پہننے کی ہو، چاہے وہ زیور ہو، چاہے وہ جو بھی چیزیں ہوں. فینقص ایمانہ، اور جتنا جتنا وہ اس چیز کی محبت میں بڑھتا ہے اس کا ایمان اتنا ہی کم ہوتا جاتا ہے. لأنہ اشتغل بہ، کیونکہ وہ اسی کے اندر مشغول ہو گیا، اسی میں ہی آکیوپائیڈ ہو گیا. ولم یتعداہ الی خالقہ، اور آگے بڑھ کے خالق تک نہیں پہنچا. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، کہہ دیجئے دیکھو آسمانوں اور زمین میں کیا کچھ ہے. دیکھو تو صحیح کتنا کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، دیکھو غور کرو. وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، لیکن یہ نشانیاں اور ڈراوے اس قوم کو کوئی فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں رکھتی. نہ یہ نشان، سبحان اللہ کتنی سچی بات ہے. لوگ پتہ نہیں کہاں چاند تک پہنچ گئے. اوپر سے جا کے جو اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، اس کی چھوٹی سی جھلک ہم دیکھتے ہیں جب ہم ٹریول کرتے ہیں پلین میں. ایمان ہوتا ہے تو کیسے ایمان بڑھتا ہے نا، بادل دیکھ کے، نیچے درخت دیکھ کے، لینڈسکیپ، مختلف چیزیں دیکھ دیکھ کے، انسان کتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں کتنی کتنی نظر آ رہی ہوتی ہیں، سٹیز دن میں اور رات میں کیسے نظر آتے ہیں. تو دل میں ایمان ہوتا ہے تو یہ سارا آپ کا ایک ایمانی ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. اور اگر ایمان نہ ہو تو بس وہ ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ اس ٹائم انجوائے کرتے ہیں، بعد میں اس کے بعد بھول جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں. تو آپ سوچئے کہ جو لوگ ہبل کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کائنات کو، دیکھ رہے ہیں، پہلے اسے پہ عمل کر رہے ہیں. قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، یہ تو اللہ کا حکم تھا، ہم سب کو کرنا چاہیے تھا. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا جن کے اندر ایمان نہیں ان کو یہ نشانیاں کوئی فائدہ نہیں دیتی، وہ ان کے ذریعے اللہ تک نہیں پہنچتے. بالکل اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتایا. ہم بعض اوقات ہمارے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اتنا کچھ پڑھتے ہیں، اتنا کچھ دیکھتے ہیں، تو کیوں نہیں ایمان لاتے، کیوں نہیں مان جاتے، کیوں نہیں اللہ کو پہچانتے. ایمان جو نہیں ہے. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. اے جے آربری کا نا قرآن ٹرانسلیشن بہت اچھا ہے، اچھا سلیس ہے. تو یہ بہت سی ٹرانسلیشنز تو اب آئی ہیں. پہلے جب میں یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی تو اس وقت یا پکتول کا ترجمہ ملتا تھا، وہ بڑا مشکل لگتا تھا مجھے، یا پھر آربری کا تھا.
تو ہماری لائبریری میں مجھے 30th پارہ مل گیا آربری کا نا، تو میں نے نکال کے پڑھنا شروع کیا دیکھنے کے لیے کہ کس طرح ٹرانسلیشن کی. آپ یقین کریں گے جب پڑھتے آخری پارے کی آیات آپ کو پتہ ہے اس میں آخرت ہے، جہنم، جنت، سب کا ذکر ہے، پڑھتے پڑھتے میں رونا شروع ہو گئی. پھر مجھے جگہ یہ خیال آیا کہ آربری نے تو لکھا ہے، وہ مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ مسلمان کیوں نہیں ہوا؟ جب آپ اس کو صرف ایک آرڈنری بک سمجھ کے پڑھتے ہیں تو پھر آپ ایمان تو نہیں آتا. جیسے کہ کوئی چیز ہم بنا رہے ہوتے ہیں کھانا بھی، اور اس میں مین انگریڈینٹ اگر بھول جائیں تو یہ ہمارے یعنی نمک ڈالنا بھول گئے تو وہ سالن کتنا بھی محنت سے بنایا ہے آپ کو ٹیسٹ نہیں دے گا. ایسے ہی جب ایمان کی کمی ہے تو پہچان کہاں سے ہوگی؟ پہچان نہیں، اللہ کی پہچان نہیں ہوتی. وَكُلَّمَا تَفَكَّرَ الدِّمَاغُ فِي عَظَمَةِ اللَّهِ، جتنا جتنا دماغ اللہ کی عظمت میں غور کرتا ہے، وہ عظیم احسان ہی، اور اس کے عظیم احسانات پر، تأثر بذلك القلب، یہ ساری چیزیں دل پہ اثر ڈالتی ہیں. وزادہ ایمان ہو، اور ایمان بڑھ جاتا ہے. جو بندہ ایسا کرتا ہے اس کا ایمان زیادہ ہوتا جاتا ہے. والقلب السلیم ہوا ما سلم من ستۃ ادواء، قلب سلیم 6 بیماریوں سے سلامت ہوتا ہے. فہو سلیم من الشرک، شرک سے سلامت ہوتا ہے. سلیم من الجہل، جہالت سے پاک ہوتا ہے. سلیم من الکبر، تکبر سے سلامت ہوتا ہے. سلیم من الغفلہ، غفلت سے سلامت ہوتا ہے. سلیم من حب الدنیا، دنیا کی محبت سے سلامت ہوتا ہے. سلیم من سیء الاخلاق، برے اخلاق سے سلامت ہوتا ہے. فہو قلب طاہر ذکی، تو وہ پاکیزہ دل ہوتا ہے. مملوء بالایمان والتوحید والعلم، جو ایمان، توحید اور علم سے بھرا ہوا ہوتا ہے. والتواضع لربہ، اور اپنے رب کی تواضع سے عاجز ہوتا ہے اللہ کے سامنے. ولزوم ذکرہ، اور ہمیشہ اس کا ذکر کرتا رہتا ہے. یحب اللہ والدار الاخرہ، اللہ سے محبت کرتا ہے اور آخرت کے گھر سے محبت کرتا ہے. متجمل بمکارم الاخلاق، بہترین اخلاق سے مزین ہوتا ہے، بیوٹیفائڈ ہوتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ جو بات انہوں نے کی ہے نا کہ علم سے بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں علم کی کتنی اہمیت ہے، اور انسان کو ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھتے ہی جانا چاہیے، ورنہ تو حیوان اور انسان میں کیا فرق ہے. اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہو تو بھی علم چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، جان لو، علم حاصل کرو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. قرآن کو سمجھنا، اللہ کا کلام سمجھنا ہو تب بھی علم چاہیے. آخرت کی تیاری کرنی ہو تب بھی علم چاہیے. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے دنیا میں عمل کرنا، علم چاہیے. اللہ کو جان، علم چاہیے، معرفت. فَهَذَا الْقَلْبُ السَّلِيمُ إِذَا نَظَرَ اللَّهَ إِلَيْهِ، یہ سلامت دل جو ہوتا ہے جب اللہ اس کی طرف دیکھتا ہے، رضی اللہ عنہ، سبحان اللہ، اللہ اسے راضی ہو جاتا ہے. وَأَحَبَّهُ، اور اس سے محبت کرتا ہے. وَاجْتَبَاهُ، اور اس کو چن لیتا ہے، اپنا بنا لیتا ہے. وَأَعَانَهُ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ، اور اس کو ہر خیر پر مدد دیتا ہے، ہر خیر کے کام میں اس کی مدد کرتا ہے. وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. وَمَنَعَ عَنْهُ كُلَّ سُوءٍ، اور اس سے ہر برائی کو روک دیتا ہے، بری چیزیں اس تک پہنچنے سے روک دیتا ہے. وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اللہم انا نسألک من فضلک العظیم. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں، یعنی ہماری طرف آنے میں، یعنی اللہ کی طرف جانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ صرف بیٹھے بیٹھے نہیں اللہ تک پہنچ جاتے آپ، اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، جان کھپانی پڑتی ہے. اور جو ایسا کرے گا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھا دیں گے. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے.
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. یہ جو جاہدو کا لفظ ہے نا، ایک ہوتا ہے جاہدہ، کوشش کرنا، محنت کرنا، اور ایک ہوتا ہے جاہدہ. عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ جب اصل مادے میں یعنی 3 لیٹرز کے اندر ایک اور حرف زیادہ ہو گیا تو میننگ اسٹرانگ ہو جاتا ہے، مبالغہ آ جاتا ہے اس میں، یعنی بہت بڑی اسٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں. آپ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے. دل نہیں چاہ رہا، نیند آ رہی ہے، کچھ اور کرنے کو دل چاہ رہا ہے، ہم واپس اپنے آپ کو اس کام پہ لگاتے ہیں جو اللہ کو پسند ہوتا ہے. یہ ہے جہاد کرنا. پھر اسی طرح بہت سارے آسپیکٹس ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ مثلاً آپ یہاں آتے ہیں، یہ بھی ایک اسٹرگل ہوتی ہے یا نہیں؟ ہم سب کی ہوتی ہے نا کہ اینڈ ٹائم تک ہم نے پہنچنا ہے یہاں. اس کے لیے ہم یہ نہیں کہ 1 گھنٹہ پہلے پلان کرتے ہیں، 1 دن پہلے سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے پلان کیا ہوتا ہے کہ اس دن یہ کرنا ہے، اس دن اپائنٹمنٹ نہیں کوئی رکھنی، اس دن یہ کرنا ہے، اب یہ نہیں. یعنی ایک پوری اسٹرگل کے ساتھ آپ سارے اپنے کام شام جلدی نپٹاتے ہیں تاکہ آپ اللہ کی بات سیکھ سکیں. کسی کی اسٹرگل کم ہوتی ہے، کسی کی زیادہ ہوتی ہے، کسی کے کام زیادہ ہوتے ہیں، کسی کے کم ہوتی ہے، کسی کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، کسی کی کم ہے. لیکن اپنے اپنے اینڈ پہ ہر کوئی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے. تو جو جتنی زیادہ اسٹرگل کرتا ہے، اور پھر آپ کے لیے دیکھیں کسی کے لیے لینگویج ہی مشکل ہے، اسے کبھی عربی پڑھی نہیں، کسی کے لیے کانسیپٹ مشکل ہیں، تو لیکن لگا ہوا ہے. کس لیے لگا ہوا ہے؟ کہ اس سے مجھے اپنے آپ کو اپنے قلب کی اصلاح کرنی ہے، یا اپنے ایمان کو میں اضافہ کرنا ہے، یا میں اپنے نیک کاموں یا خیر کے راستوں کی طرف یعنی جانے کا ارادہ ہے. تو وہ اس کے لیے یہ ایک وسیلہ ہے. علم کی جو مجلس ہوتی ہے یا علم کی جو کوشش ہوتی ہے وہ ایک ذریعہ بنتی ہے اللہ کی طرف آگے جانے میں. تو والذین جاہد یعنی بہت بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، چھوٹی کوشش سے نہیں کام چلتا. صرف ارادے سے یا صرف تمنا سے یا خیال سے یا وشفل تھنکنگ سے نہیں کام چلتا. جب تک انسان واقعی اسٹرگل نہ کرے اور ساری ہرڈلز کو ہٹا کے اس کے لیے رستہ نہ بنائے. وَإِذَا تَأَكَّدَ الْمُسْلِمُ مِنْ صِحَّةِ قَلْبِهِ وَسَلَامَتِهِ جب مسلمان کو اپنے دل کی صحت اور سلامتی کی ایشورٹی ہو جاتی ہے، فَهُوَ مُطَالَبٌ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَيْهِ بِمَا يَحْفَظُ عَلَيْهِ قُوَّتُهُ بِالْإِيمَانِ وَأَوْرَادِ الطَّاعَاتِ تو اس سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اب وہ اس کی حفاظت بھی کرے. یعنی اگر ہمیں یہ محسوس ہو کہ الحمدللہ ہمارا دل سلامت ہو گیا ان ساری چیزوں سے، تو اب آرام سے نہیں بیٹھ جانا، اس کی حفاظت کرنی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل تو بہت جلدی پلٹ جاتا ہے. آپ یہاں سے اٹھیں گے، یہ کتاب بند کریں گے، آپ کسی اور جگہ پر جائیں گے، تو آپ کا دل کیا یہی رہے گا جو آپ اللہ کی بات سن کے یا قرآن سن کے ہوگا؟ نہیں، پھر وہ پلٹ جائے گا، پھر واپس لانا پڑے گا. تو اس کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس کو ان ساری چیزوں سے بچانا پڑتا ہے جو اس میں خرابی کا باعث بن سکتی ہیں. ڈیلی مینٹیننس چاہیے، ہر آن چیک رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو رہی. بما يحفظ علیہ قوتہ بالایمان یعنی جس طرح وہ اس کی حفاظت کرتی بما ساتھ اس کے جو یحفظ علیہ اس پر حفاظت کرتی ہے، قوتہ بالایمان اس کی غذا ایمان کے ساتھ، یعنی ایمان کی غذا اس کی حفاظت کرتی ہے. اور اطاعت کے برد یعنی اطاعت کرنا، یہ مراد ہے.
وَإِلَى حَمِيَّةٍ مِنَ الْمُؤْذِي الدَّارِ، اور اس کو ایذا دینے والی، نقصان دینے والی چیزوں سے بچانا، بچا کر، حمایت ہوتا ہے نا، پروٹیکٹ کرنا. وَذَلِكَ بِاجْتِنَابِ الْآثَامِ وَالْمَعَاصِي وَالْمُحَرَّمَاتِ، اور یہ گناہوں، نافرمانیوں اور حرام چیزوں سے بچ کر ہی ہو سکتی. یعنی دل کو ایمان کی غذا چاہیے اور نقصان دینے والی چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ گناہ ہے، نافرمانی وغیرہ ہے. وَإِلَى اسْتِفْرَاغِ الْمَوَادِّ الْفَاسِدَةِ الَّتِي تَعْرُضُ لَهُ بِالتَّوْبَةِ النُّصُوحِ وَالِاسْتِغْفَارِ، اور فاسد مادوں سے اپنے آپ کو خالی کرنا. استفراغ، یہ طب کی دنیا میں ایک ٹرم ہے. استفراغ یہ علاج کا ذریعہ ہے. ابھی ہر وقت ڈی ٹاکس کر رہے ہوتے ہیں، یہی ہے. معنی ہے. جی ہاں، المواد فاسدہ، جیسے پچنے لگواتے ہیں، وہ کپنگ کرتے ہیں، تو یہ، یا اسی طرح بعض ایسی دوائیں دیتے ہیں کہ جس سے جسم سے زہریلے مادے نکل جائیں، اور یہ اس کو یعنی یہ اس کو ملتی ہے توبہ، سچی توبہ سے اور استغفار سے. وَإِلَى شُغْلِهِ بِكُلِّ مَا يُورِثُ الْقَلْبِ ایمانًا، اور ہر اس کام میں مشغول ہو کر جس کے ذریعے دل میں ایمان جڑ پکڑ لیتا ہے. وَيَزِيدُهُ مِنَ الْعِلْمِ النَّافِعِ، اور اس میں اضافہ ہوتا ہے علم نافع سے، نفع مند علم سے. وَالْعَمَلِ الصالح، اور نیک اعمال سے. وَالدعوۃ الی اللہ، اور لوگوں کو اللہ کی طرف انوائٹ کرنے سے. فَكُلُّ ذَلِكَ أَغْذِيَةٌ لَهُ، یہ ساری اس کی غذائیں ہیں، دل کے لیے غذائیں ہیں. جی ہاں، یہ ساری فوڈ فار ہارٹ ہے. یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے سپلیمنٹس بتائے جا رہے ہیں کہ یہ سپلیمنٹ لے لو تو قوت قلب ملے گی. اور جب ہم ہمدرد دواخانہ پاکستان میں گئی تھی تو ایسی ایسی چیزیں لکھی ہوئی تھی اس پہ کہ قوت قلب کو کیسے بڑھانے والا ٹونک ہے، اور خون کا دورانیہ، اور یہ نکال دے، اخراج کر دے یہ ساری زہریلے بات. سو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ استغفار، چھوٹے ہوتے تھے نا، ہمیں صافی پلاتے تھے، صافی خون کی صفائی، کالا والا سرپ، کڑوا بھی ہوتا تھا. بہت زیادہ. سو الحمدللہ اف یو فیل لائک اللہ نے ہمیں یہ ایسے بتا دیا، استغفار اینڈ توبہ کریں، ہاں آپ ڈی ٹاکس ہوتے رہیں گے. بالکل. اور اگر اپنے دل کو یعنی کہ اس کی طاقت بڑھانی ہے تو پھر علم نافع حاصل کریں، نیک کام کریں، لوگوں کو بھی اس کام کی طرف بلائیں. یہ ساری دل کی غذائیں ہیں. والقلب السلیم هو الذي سلم من الغل والحقد والحسد والشح، اور قلب سلیم جو ہوتا ہے وہ سلامت دل ہوتا ہے ہر طرح کے کینے اور حقد بھی کینے کو کہتے ہیں، اور حسد اور بخل سے. وسلم من کل آفت تبعده عن اللہ، اور وہ ہر اس آفت سے دور ہوتا ہے جو اس کو اللہ سے دور کرتی ہے. ہر اس چیز سے دور ہو جاتا ہے جو اللہ سے دور کرے. وسلم من کل شبہۃ تعارض خبرہ، اور وہ ہر شبہ سے سلامت ہوتا ہے جو اس کی اللہ کے حکم کے مخالف ہوتا ہے. وسلم من کل شہوۃ تعارض امرہ، اور وہ ہر اس شہوت خواہش سے بھی سلامت ہوتا ہے جو اس کے حکم کے مخالف ہوتی ہے. وسلم من کل ارادۃ تزاحم مرادہ، اور وہ ہر اس ارادے سے سلامت ہوتا ہے جو اس کے گول کی مخالفت کرتی. مراد کا مطلب ہے اس کا گول یا ٹارگٹ جو ہوتا ہے. وسلم من کل قاطع یقطعہ عن اللہ، اور ہر اس کاٹنے والی چیز سے بچتا ہے جو اس کو اللہ سے کاٹ دے. سبحان اللہ. ہم سب کو دیکھنا چاہیے ہماری زندگی میں وہ کون سی چیزیں جو ہمیں اللہ سے دور کر دیتی ہیں، اللہ سے ہمارا تعلق کمزور کر دیتی ہیں، اللہ سے ہمارا تعلق کاٹ کے ہی رکھ دیتی ہیں. فَهَذَا الْقَلْبُ السَّلِيمُ فِي جَنَّةٍ مُعَجَّلَةٍ فِي الدُّنْيَا، ایسا سلامت دل دنیا میں جلد ملنے والی جنت ہے. جس کو یہ دل مل گیا اس کو دنیا میں جلدی جنت مل گئی، کیونکہ دل سے ہی انسان انجوائے کرتا ہے نا چیزوں کو. وفی جنت فی البرزخ، اور وہ برزخ کی زندگی میں بھی جنت میں ہوگا. وفی جنت یوم المعاد، اور قیامت کے دن بھی وہ جنت میں ہے.
حیث کمال النعمہ، اسی سے نعمتوں کا کمال ہوتا ہے، وہ کمال النعیم، اور نعمتوں کا کمال، ورؤیت المنعم جل جلالہ، اور وہ ہے انعام دینے والے یعنی احسان کرنے والے اللہ کا دیدار، رؤیا یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا۔ ولا تتم سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة اشیاء، اور اس کی سلامتی پوری طرح نہیں ہوتی جب تک کہ 5 چیزوں سے بچے نہ، 5 چیزیں کرے اور 5 سے بچے۔ من شرک یناقض التوحید، اس شرک سے بچے جو توحید کے منافی ہو، ومن بدعت تخالف السنہ، اس بدعت سے بچے جو سنت کی مخالفت کرے، ومن شہوت تخالف الامر، اس خواہش سے بچے جو اللہ کے حکم کے خلاف جاتی ہو، ومن غفلت تناقض الذکر، اس غفلت سے بچے جو ذکر کے اپوزٹ ہو، ومن ہون یناقض التجرید، اور اس خواہش سے بچے جو اخلاص کے منافی ہو۔ وَهَذِهِ الْخَمْسَةُ حُجُبٌ عَنِ اللَّهِ، یہ 5 چیزیں اللہ کی طرف جانے میں رکاوٹ ہیں۔ وَلِهَذَا اشْتَدَّتْ حَاجَةُ الْعَبْدِ، بل ضرورته إِلَىٰ أَن يَسْأَلَ اللَّهَ أَن يَهْدِيَهُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ كُلَّ يَوْمٍ، اسی لیے بندے کی شدید حاجت ہوتی ہے، یا بندے کی حاجت شدت پکڑ جاتی ہے، یا بندے کو شدید ضرورت ہوتی ہے، بلکہ ضرورت ہوتی ہے اس کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہر دن صراط مستقیم کی ہدایت کا سوال کرے، بل فی کل صلاۃ، بلکہ ہر نماز میں اللہ سے ہدایت مانگے، بل فی کل رکعت، بلکہ ہر رکعت میں اللہ سے ہدایت مانگے، اہدنا الصراط المستقیم۔ والقلب یتعلق به احکام من جہت خلقہ و شکلہ، اور دل جو ہے وہ متعلق ہے، یعنی اس کے ساتھ کچھ احکام متعلق ہیں اس کی ساخت اور اس کی شکل کے اعتبار سے، یعنی جسمانی ساخت اور شکل کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں۔ ومن جہت الوارد علیہ من اللہ، اور کچھ چیزیں اس پر اللہ کی طرف سے وارد ہونے کے اعتبار سے، ومن النفس، اور نفس کے طرف سے، والشیطان، اور شیطان کی طرف سے، ومن جہت المطلوب منہ، اور جو اس سے مطالبہ جس چیز کا کیا گیا اس کی طرف سے، من العبادت وطاعت اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اعتبار سے۔ یعنی انسان کے دل پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ وارد ہوتی رہتی ہیں مختلف جگہوں سے۔ وخیر القلوب ما کان داعیا للخیر ضابطا لہ، دلوں میں سب سے اچھا دل وہ ہوتا ہے جو خیر کی طرف بلانے والا ہوتا ہے اور اس کو محفوظ کرنے والا ہوتا ہے۔ سوال؟ اس کو ایلیبوریٹ، کس کو ایلیبوریٹ؟ ضابط کا مطلب ہوتا ہے ڈسپلن کرنے والا، یعنی محفوظ کرنے والا، جس سے پیچھے بات ہوئی نا، آپ نے اپنے دل کو خوب پیوریفائی کیا لیکن اس کی حفاظت نہیں کی۔ جیسے آپ اپنے گھر کو خوب صاف کریں، چمکا دیں اور ونڈو کھول دیں اور دروازہ کھول دیں اور آندھی چلے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آپ نے اس کو حفاظت نہیں کی، ٹھیک ہے نا، اور دوبارہ ویسے ہی ہو گیا، پہلے سے بھی خراب ہو گیا۔ کوئی بھی چیز اگر آپ اس کو کلین کر لیتے ہیں، چاہے آپ کا ہارٹ ہے چاہے کوئی چیز ہے، لیکن آپ اس کو پروٹیکٹ نہیں کرتے تو دوبارہ ویسے ہی ہو جائے گا۔ اٹس آن گوئنگ پروسیس ہے، ان سب کی حفاظت کرنی ہوگی، کیونکہ دل فوراً محسوس کرتا ہے، آپ کو ایسا سین دیکھتے ہیں، کوئی ایسی بات سنتے ہیں، کوئی آپ بول دیتے ہیں کوئی غلط بات، ایک دم دل کے اوپر کچھ ہونے لگتا ہے۔ تو اس لیے صرف اس پہ خوش نہ ہو کہ میرا دل بہت اچھا ہے، نہیں، دل بدل بھی سکتا ہے۔ وَلَيْسَ كَالْقَلْبِ الْقَاسِي، اور وہ سخت دل کی طرح نہیں ہوتا، الَّذِي لَا يَقْبَلُهُ، جو اس کو قبول نہیں کرتا، فَهَذَا قَلْبٌ حَجَرِيٌّ، جو دل کسی حفاظت کو، سلامتی کو قبول نہیں کرتا وہ پتھر دل ہوتا ہے، حجر سے۔ وَلَا كَالْمَاءِ الْأَخْرَقِ الَّذِي يَقْبَلُ، اور نہ وہ اس بے ہنر سیلانی
کی یعنی مایا ہوتا ہے لیکوڈ، نہ اس بے ہونا لیکوڈ کی طرح ہوتا ہے جو ہر چیز قبول کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. ولیکن یحفظ ولا یضبط، ولیکن لا یحفظ ولا یضبط، لیکن نہ وہ حفاظت کیا جاتا ہے اور نہ ہی ڈسپلن کیا جا سکتا ہے. فالفرق بین سلامت القلب والبلہ والتغفل، سلامت دل حماقت والے اور غفلت والے دل میں فرق ہے. ان سلامت القلب تکون من عدم ارادت الشر بعد معرفتہ، دل کی سلامتی کس چیز میں ہے کہ اس کو پہچاننے کے بعد وہ شر کا ارادہ نہ کرے. فیسلم قلبہ من ارادتہ وقصدہ لا من معرفتہ والعلم بہ، تو وہ اس کا دل سلامت ہوتا ہے اس کے ارادے سے، یعنی شر کے ارادے سے اور اس کے قصد سے، لا من معرفتہ، نہ کہ اس کو پہچان کر اور اس کو جان کر. وہذا بخلاف البلہ والغفلۃ، اور یہ حماقت اور غفلت کے خلاف ہوتا ہے، کہ برعکس ہوتا ہے. فإنہا جہل وقلۃ معرفۃ، وہذا لا یحمد اذ هو نقص، کیونکہ وہ جاہل ہوتا ہے اور اس کو وہ کم علم ہوتا ہے. یعنی جو بے وقوف دل ہوتا ہے یا غافل ہوتا ہے اس میں تو علم کی کمی ہوتی ہے اور معرفت کی کمی ہوتی ہے، تو اور اس کی کوئی تعریف بھی نہیں کی جاتی کیونکہ یہ تو ایک نقص ہے. یعنی کوئی احمق شخص کی تعریف نہیں کرتا اور غافل کی بدھو کی بھی کوئی تعریف نہیں کرتا کیونکہ ایک نقص ہے. تو جس کا دل غافل ہوتا ہے اس کے پھر ایکشنز بھی ویسے ہی ہوتے ہیں جو کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے. فالکمال ان یکون القلب عارفا بالخیر، کمال اس چیز میں ہے کہ دل خیر کو جانتا ہو، مریدا لہ، اس کا ارادہ رکھتا ہو، عارفا بالشر، شر کو بھی جانتا ہو، سلیما من ارادتی، اس کے ارادے سے پاک ہو، سلامت ہو. واصل اعمال القلوب المأمور بها، دل کے جو اعمال بنیادی طور پر جن کا حکم دیا گیا وہ کیا ہے؟ الایمان والاحسان والتقوی والتوکل والخوف والرجاء والانابہ والتسلیم ونحوها. ایمان، احسان، تقوی، توکل، خوف اور امید اور رجوع کرنا اور اللہ کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کر دینا وغیرہ. وَأَصْلُ ذَلِكَ كُلُّهُ الصِّدْقُ، یہ ساری چیزیں سچائی سے حاصل ہوتی ہیں اگر واقعی کوئی اس بات میں سچا ہے کہ وہ ان کو لینا چاہتا ہے. فَكُلُّ عَمَلٌ صَالِحٌ فَكُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ فَمَنشَأُهُ الصِّدْقُ، ہر نیک عمل ظاہری ہو یا باطنی اس کے پیدا ہونے کا مقام سچائی ہے، وہ سچائی کی زمین پہ اگتا ہے. کیا؟ نیک عمل. وَأَزْدَادُ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِ الْقُلُوبِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا هِيَ، اور اس کے برعکس اعمال القلوب میں سے جن چیزوں سے منع کیا گیا، الریا، دکھاوا، والعجب، خود پسندی، والکبر، تکبر، والفخر، فخر کرنا، والخیلاء، اور غرور، والبطر، اور اترانا، والعشر، اور غرور کرنا، والعجز، اور بے بسی، والکسل، اور سستی، والجبن، اور بزدلی وغیرہ. ان چیزوں سے روکا گیا، منع کیا گیا کہ اس کا شکار نہ ہو. وَأَصْلُ ذَلِكَ كُلُّهُ الْكِذْبُ، ان سب چیزوں کی بنیاد جھوٹ ہے کہ انسان اپنے ارادے میں ہی سچا نہیں. فَكُلُّ عَمَلٍ فَاسِدٍ ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ فَمَنشَأُهُ الْكَذِبُ، ہر بگڑا ہوا کام چاہے سامنے ہو چاہے چھپا ہوا ہو اس کی بنیاد جھوٹ ہے کیونکہ انسان اپنی نیت میں ہی سچا اور خالص نہیں. واللہ عز وجل یعاقب الکذاب، اللہ جھوٹے کو سزا دیتا ہے بأن یقعدہ ویثبتہ عن مصالحہ ومنافعہ، کہ اللہ اس کو بٹھا دیتا ہے، اس کو روک دیتا ہے اس کی ہی فائدوں اور نفع سے. استغفر اللہ. یعنی جو شخص سچا نہیں ہوتا اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اس سے بھی غافل کر دیتا کہ کیا چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے، وہ اپنے بھی فائدے سے غافل ہو جاتا ہے.
اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا کہ انسان اپنی وقت کو ضائع کرے بیکار چیزوں میں، فضول چیزوں میں، اور اس کو احساس بھی نہ ہو کہ وہ نقصان کر رہا ہے اپنا. وَيُثِيبُ الصَّادِقُ، اور سچے انسان کو ثواب دیتا ہے. کس طرح؟ بدلہ دیتا ہے. ثواب یہاں اس معنی میں نہیں، بدلے کے معنی میں. بِأَن يُوفِقَهُ لِلْقِيَامِ بِمَصَالِحِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ، کہ وہ اس کو توفیق دے دیتا ہے کہ وہ اپنے دین، اپنی دنیا اور اپنی آخرت کے فائدے کی چیزیں کرنے لگتا ہے. جو انسان واقعی جینون ہوتا ہے نا، کچھ کرنا چاہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے رستے کھول دیتا ہے. ہم ہر وقت حالات کا رونا روتے رہتے ہیں، اور اب تو سب سے بڑا بہانہ کووڈ آ گیا. یہ کام نہیں ہوتا کیونکہ کووڈ ہے، وہ چیز خراب ہو گئی، کووڈ ہے. ہر وقت دوسروں بلیم. ٹھیک ہے، وہ ایک چیز ہے، لیکن دنیا چل رہی ہے نا، سارے کام کر رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو جو ہم نے اپنی آخرت کے لیے کام کرنے ہیں، ان کو کیوں روک کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اپنے کام کی، اپنے انجام کی ویلیو نہیں ہے نا، کہ وہاں کیا کمانا ہے، ہمیں وہاں کے لیے کیا کمانا ہے، اور اس کے لیے ہم کچھ اسٹرگل کرتے رہیں. فَمَسْتَجْلَبَتْ مَصَالِحَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِمِثْلِ الصِّدْقِ، سچائی سے زیادہ کوئی چیز انسان کو دنیا اور آخرت کے فائدے کھینچ کے نہیں لاتی. یعنی سچا انسان جو ہے نا، اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے کھینچے چلے آتے ہیں، اس کی طرف آتے چلے جاتے ہیں. اگر آپ واقعی جینوئنلی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے، جینوئنلی آپ چاہتے ہیں آپ کے حالات بدل جائیں، آپ کی زندگی یہ بھی اچھی ہو جائے اور آگے کی بھی اچھی ہو جائے، تو پھر جو کہتے ہیں نا وہ کر کے بھی دکھائیں. جو سوچتے ہیں نا، پھر ان سوچوں کو اپنی لائف میں اپلائی بھی کریں، پھر کریں بھی. کیونکہ ہم بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں اور نہ اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں اور نہ کسی اور پر، کرتے کچھ نہیں. جی، ارادے کا سچا اور نیت کا سچا ہو. یعنی سچے انسان سے مراد وہ جو واقعی چاہتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، سچے ڈرتا ہو. یہ نہیں کہ اوپر زبان سے مجھے اللہ سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے آخرت سے ڈر لگتا ہے. بھی ڈر لگتا ہے، کچھ کرو. کرتے کیوں نہیں؟ یعنی یہ دیکھیں نا، ایک شخص کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے، اسے کوئی کھا لو کچھ. اچھا تو کھاتے کیوں نہیں اگر بھوک لگی ہے تو؟ اگر تم واقعی بھوکے ہو، سچی بھوک ہے تمہاری، تو تم کھا لو گے. تو جو سچا ہوتا ہے نا کسی کام کے کرنے میں، پھر وہ بہانے بالکل نہیں ڈھونڈتا. وہ مرتا ہے، پڑتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے، وہ پروو کرتا ہے، وہ کر کے دکھاتا ہے. وَلَسْتَجْلَبَتْ مَدَارُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَفَاسِدُهُمَا بِمِثْلِ الْكَذِبِ، اور جھوٹ کی طرح کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو دنیا اور آخرت کے نقصان اور بگاڑ کو کھینچ کے نہ لانے والی ہو. وَلِهَذَا رَغَّبَ اللَّهُ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ بِالصِّدْقِ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو سچائی کی رغبت دلائی ہے، سچے ہو جاؤ. وَأَمَرَهُمْ بِلُزُومِ أَهْلِ الصِّدْقِ، اور انہیں سچے لوگوں کی صحبت لازم کرنے کا حکم دیا ہے، سچے لوگوں کی صحبت لازم کرنے کا حکم دیا ہے. فی القول والعمل، بات میں اور کام میں. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. ولہذا کان الصدق اساس البر، اسی لیے سچائی جو ہے وہ نیکی کی بنیاد ہے. سچائی نیکی کی بنیاد ہے. والکذب اساس الفجور، اور جھوٹ برائی کی بنیاد ہے. کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے. وان البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے. وان الرجل لیصدق، اور بندہ سچ بولتا رہتا ہے. حتی یکون صدیقا، یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے، صدیق کہلاتا ہے. وان الکذب یہدی الی الفجور،
جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور برائی جہنم آگ کی طرف لے جاتی ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے. حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا، استغفر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے پاس جھوٹا لکھا جاتا ہے، اس کا نام جھوٹوں کی لسٹ میں آ جاتا ہے. وَأَوَّلُ مَا يَسْرِي الْكَذِبُ مِنَ النَّفْسِ إِلَى اللِّسَانِ فَيُفْسِدُهُ، سب سے پہلے جھوٹ نفس سے، دل سے زبان کی طرف چلا جاتا ہے، اس کو بگاڑتا ہے. ثم یسری الی الجوارح، پھر وہ اعضاء کی طرف چلا جاتا ہے. فیفسد علیہا اعمالہا، تو اس کے اعمال بگاڑ دیتا ہے. زبان کو بگاڑتا ہے سب سے پہلے، پھر اعمال خراب ہوتے ہیں. کما افسد علی اللسان اقوالہ، جس طرح اس نے زبان پر اس کی باتوں کو بگاڑ دیا. فیوم الکذب اقوالہ، اللہ، تو جھوٹ اس کے باتوں میں شامل ہو جاتا ہے، عام ہو جاتا ہے. وہ اعمالہ، اور اس کے کاموں میں، وہ احوالہ، اور اس کے حالات میں، ہر چیز میں غلط بیانی، ہر بات میں غلط بیانی. استغفر اللہ. فیستحکم علیہ الفساد، تو فساد اس پر قبضہ جما لیتا ہے. ویترامى داؤہ الی الہلکہ، اور اس کی یہ بیماری اس کو ہلاکت میں پھینک دیتی ہے. ان لم یتدارکہ اللہ بدواء الصدق، اگر اللہ اس کو سچائی کی دوا کے ساتھ نہ سنبھال لیں. الذی یقلع تلک المادہ من اصلھا، جو اس مادے کو، یعنی جھوٹ کو جڑ سے اکھاڑ دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی خوب عطا کرنے والا ہے، وہاب ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سوری تھوڑا ٹائم اوپر ہو گیا، لیکن مجھے یہ تھا کہ چیپٹر ادھورا چھوڑنے سے بات پوری سمجھ نہیں آتی. پھر سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد.